السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں درخشاں حصہ 1 سے سبق نمبر 3 فرار محسن عظیمہ آبادی کا ایک مضمون ہے، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ افسانہ نگار کا تعارف۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر بھی تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع بھی تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی معروف و مقبول ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ سید محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کیے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد محسن 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محمد محسن نے 1926 عیسوی کو رام موہن رائے سیمینری اسکول پٹنہ سے میٹرک پاس کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے IA اور 1931 میں نفسیات کے ساتھ BA آنرس کیا اور 1934 میں پٹنہ یونیورسٹی سے نفسیات ہی میں فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل لیکچرر بحال ہوئے اور 1953 میں وہ ترقی کر کے صدر شعبہ نفسیات ہو گئے۔ 1947 میں اسی عہدہ سے سبکدوش ہو گئے۔ سید محمد محسن کی تصانیف میں ان کا افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ زخم کے پھول، شعری مجموعہ نہایت اہم ہے۔ 2002 عیسوی میں سید محمد محسن علیل ہو گئے اور دوران علاج دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ افسانہ فرار کی تلخیص۔ زیر نصاب افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود مرکزی کردار کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ کردار سراپا نفسیاتی ہے۔ افسانہ نگار نے اس کردار کی تلاش خلاص میں نہایت عرقریزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ محمود حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ جو ایک اچھے طالب علم کی شناخت ہوتی ہے، لیکن کبھی دوست احباب کے ورگلانے پر وہ سیر و تفریح کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچپن سے ہی ایک نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی، باپ کے ساتھ بدسلوکی اور بیجا حکمرانی کا منظر نامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے۔ اس نفسیاتی کشمکش میں ہی وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتا اور تعلیم سے فراغت کے بعد اسے ایک اچھی ملازمت بھی مل جاتی ہے، لیکن عورت سے اس کی وحشت برقرار رہتی ہے۔ حالات کے دباؤ پر وہ شادی بھی کر لیتا ہے، لیکن جب وہ شادی کی سے پہلی رات سسرال کے زنان خانہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوف زدہ کر دیا ہے اور اس کی شخصیت مجموعی طور پر نامکمل ہو کر رہ گئی۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی ہے۔ زیر نصاب افسانے میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ جواب: ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن
بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا۔ نفسیات کے استاد کی حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک شناخت تھی۔ سب سے پہلے 1938 میں وہ پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ 1953 میں صدر شعبہ نفسیات ہوئے اور 1947 عیسوی میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ ڈاکٹر محمد محسن نے اپنے 26 سال کی طویل تدریسی ملازمت میں تدریسی خدمات کے ساتھ نفسیات کے موضوع پر کئی تجربات کیا اور کئی کتابیں لکھی اور نفسیات کی دنیا میں قبولیت عام حاصل کی۔ ان کی تصانیف میں ایک ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ان میں نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے اور ایک شعری مجموعہ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی۔ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے۔ 10 سال کی عمر میں محمود کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور چند سال کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قسمت نے اسے تنگ دست ماموں کے گھر پہنچا دیا اور یا زندگی میں مصائب اور دشواریوں کا آغاز ہو گیا۔ ناموافق حالات نے جتنا ٹھوکر لگا اسی قدر اس کا تجربہ بڑھتا گیا۔ کم عمری میں ہی محمود مستقل مزاج اور عزم کی پختگی کا مکمل نمونہ بن گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے دوران وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگا، جہاں اس کے ذہن میں چھر دروازے سے رومانیت داخل ہونے لگی۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو کر محمود نے مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلکٹر بن گیا۔ طویل سوالات مجابات۔ ڈاکٹر محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ صوبہ بہار میں اردو افسانے کی روایت بہت مستحکم رہی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بعد جن لوگوں نے اردو افسانے کے زلف کو سنوارا اور نکھارا، ان میں محمد محسن عظیم آبادی کی شخصیت بھی نہایت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا، لیکن نفسیات کے استاد ہونے کے باوجود انہوں نے اردو افسانے کی طرف بھی توجہ دی اور کئی مارکۃ الآراء افسانے لکھے۔ چنانچہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو افسانے کی دنیا میں بہت مقبول و معروف ہوا۔ انوکھی مسکراہٹ ان کے افسانوں کے مجموعہ کا نام ہے، لیکن اس مجموعہ میں انوکھی مسکراہٹ کے عنوان سے ایک افسانہ بھی ہے، جس کی اہمیت و مقبولیت کی وجہ سے مجموعے کا نام بھی انوکھی مسکراہٹ رکھا گیا۔ انوکھی مسکراہٹ ایک خالص نفسیاتی نوعیت کا افسانہ ہے جس کی مرکزی کردار رجنی ہے۔ رجنی ایک گورکن کی بیٹی ہے۔ گورکن قبرستان کے پاس رہتا ہے اور مردوں کے لیے قبر کھود کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ چنانچہ قبرستان میں جب کوئی مردہ آتا تھا تو آمدنی کی خوشی میں رجنی مسکرا اٹھتی تھی۔ رفتہ رفتہ مردے کو دیکھ کر مسکرانا رجنی کی فطرت سانحہ بن گئی۔ نفسیات کا یہی نقطہ ہے جسے محسن عظیم آباد نے اپنے افسانہ انوکھی مسکراہٹ میں اجاگر کیا ہے۔ یعنی مرد کو دیکھ کر رجنی مسکرا دینے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ خود اپنے باپ کی موت پر بھی مسکرا اٹھی اور شادی کے بعد جب سسرال گئی تو وہاں بھی یہی کیفیت تھی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے اور شوہر کی موت پر بھی مسکرا اٹھی۔ محلہ کے لوگوں نے سمجھا کہ یا تو یہ ڈائن ہے یا پھر رجنی پر کسی بھوت جنات کا سایہ ہے۔ اسی نفسیاتی گتھی کو ڈاکٹر محسن نے افسانہ انوکھی مسکراہٹ میں سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے افسانہ انوکھی مسکراہٹ کو اردو کے بہترین افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ زیر نصاب افسانہ فرار محسن عظیم آبادی کا نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود نام کا ایک نوجوان ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں اسی کی کردار کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار محمود حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا ہے اور وہ عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے ورغلانے پر بشری تقاضے کے تحت وقتی طور پر
تفریح کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بھیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری کے طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے۔ اسی نفسیاتی کشمکش کی حالت میں وہ تعلیم سے فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلہ جاتی امتحان میں شامل ہو کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور محمود کو ڈپٹی کلکٹر کی اعلیٰ ملازمت مل جاتی ہے، اور شادی کے لیے اس کے یہاں بڑے بڑے گھرانوں سے پیغام آنے لگتے ہیں۔ ایک دن محمود گھر واپس آتا ہے تو اسے گھر کی ویرانی کاٹنے لگتی ہے اور زندگی ایک بے روح نقل نظر آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس پرانے دیوار گھڑی کی ٹک ٹک کرتی ہوئی اسے دماغ پر ہتھوڑے مارنے لگتی ہے۔ دیوار گھڑی کا پنڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگتا ہے، ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ جب تک مشینوں کی طرح زندگی گزرتا رہے گا، آخرکار ان رشتوں میں سے ایک کے یہاں اس نے بات پختہ کر لیا اور عقد بھی ہو گیا کہ لیکن رخصتی لڑکی کے میٹرکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھا گیا۔ امتحان کا نتیجہ آ گیا، منقوبہ لڑکی زبیدہ اپنے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ محمود بھی اب شادی کے تصور اور اس کی لذتوں سے سرشار ہونے لگا۔ آخرکار دھوم دھام سے بارات لے گیا اور رخصت بھی ہو گئی، لیکن جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت نامکمل رہ گئی۔